سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی آپ کو پتہ ہے کہ 2013 میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بنی، پھر 2017 میں یہ اتھارٹی بنی، اور میں جو ہوں والنٹیئر اس کا جو ہوں چیئرمین ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے آج جو ہم کر رہے ہیں، جو یہ بریک اپ رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے ہمارے جو ہیں ریسرچر ہیں ٹالپور علی مراد صاحب، وہ پیش کریں گے، پر میں 2 منٹ تھوڑا اس پر بات کروں گا کہ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے تھرپارکر میں جو ہے کیمپس لگائی تھی، مینٹل ہیلتھ کیمپ۔ یہ ڈی ایچ او تھرپارکر جناب گری صاحب بیٹھے ہیں، ابھی تو ریٹائر ہو گئے مگر اس وقت تھے ہمارے ساتھ۔ دیگر جو ڈائریکٹر جنرل اس زمانے میں مبین محمد صاحب بھی تھے اور دیگر دوست بھی تھے۔ تو یہ جو بھی ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے، یہ سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی نے کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی ادارے ہیں، جس میں سرکاری ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور پرائیویٹ ادارے ہیں، ان سب کو ہم نے ساتھ لے کر یہ چیزیں کی ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جہاں بھی ہم نے کیمپ لگائی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ تھا، اس میں جو ہے خاص طور پہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ اور اس کی ساری ٹیم، اس کے ساتھ ڈپٹی کمشنر جس ضلعوں میں ہم گئے، اس کے بعد ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، غلام محمد میر میڈیکل کالج، انسٹیٹیوٹ آف بیہیویئرل سائنسز، انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکولوجی، انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف کراچی، لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنسز، اس کے بعد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، اس کے بعد پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر جس کو PPHI کہتے ہیں، سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، سرکوزی انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز، اینگرو کول مائننگ، تھر فاؤنڈیشن، اور تالکا ہیڈ کوارٹرز کے جو MSs تھے، یہ سب ہمارے ساتھ تھے، اور سول سوسائٹی، میڈیا پرسن۔ ایک کیمپ لگانے میں بڑا ایزیلی نہیں لگتا ہے جس میں یہ سب ادارے۔ ہماری جو ہے کیمپ صوبہ سندھ میں یا پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیزرٹ وہ ہے تھرپارکر سے شروع ہوتا ہے، ننگر پارکر سے آپ کہیں، اور وہ جاتا ہے گوٹکی تک۔ اٹ از 45 to 50,000 اسکوائر کلومیٹرز۔ آپ سمجھے سندھ کی 35% جو ہے ایریا ہے آپ کا جو ہے ڈیزرٹ ایریا ہے صوبہ سندھ کا، اور اگر رن آف کچھ کو ملائیں تو وہ شاید 3-4% ہو، تو 40% ہمارا یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے کیمپس جو ہیں مختلف جگہوں پر لگائی ہے، علی مراد ٹالپور صاحب بتائیں گے، اور ہم نے ریسرچز بھی کی ہے۔ جب ہم نے کیمپ لگائی تو اس کے بعد ہم نے ساؤتھ ایشیا میں پہلی دفعہ یہ جو سوسائڈل ایکٹاپسی ہم نے کی تھی، جو کہ ساؤتھ ایشیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس میں یہ سب ادارے ساتھ تھے، جس میں تھر فاؤنڈیشن والوں نے بھی بڑی مدد کی تھی، تب جا کر یہ چیزیں ہوئی۔ تو ہمارا یہی ہے میکینزم کہ اکیلا ہم نہیں کر سکتے ہیں، سب مل کر کریں گے، سب اداروں کو شامل کریں، کیونکہ فرد آتے جاتے ہیں، ادارے رہتے ہیں۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سائیں یہ بیٹھے ہیں، سائیں کا نام اکرم سلطان صاحب، یہ ہمارے عہدیدار بھی یہ رہے ہیں ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے۔ انہوں نے ایک بات اچھی بتائی کہ یہ OIC کے بھی ہیں، تو میں نے کہا یار آپ اب مذہبی طور پر آپ کو یہاں بیٹھنا ہے، میں پبلکلی ان کے سامنے سب سنیں یہ بات۔ سر اب یہ اتفاق سے آ گئے تو یہ ہم نے اس میں لکھا بھی ہے، یو کین فائنڈ دس تھنگ۔ اس میں یہ ہوا کہ جب ہم نے کیمپس لگائیں، خاص طور پر ننگر پارکر میں میڈم بیٹھی ہے، یہ منیشا بیٹھی ہے، اقبال افریدی بیٹھا ہے، تو سر گھر میں سوسائڈ زیادہ ہو رہے ہیں، اس میں بھی کن علاقوں میں زیادہ ہو رہے ہیں۔
میں کم سے کم بہت گیا ہوں تھر میں، تو میں نے آبزرویشن دیکھی کہ اس میں ہر کمیونٹی کے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہر کمیونٹی کے تو کرتے ہیں، پر اس میں ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن میں لفظ ہے اس کی میں بات کرتا ہوں، شیڈول کاسٹ زیادہ کرتے ہیں جس کو دلت کلاس ہے. اب ایز اے سینیٹر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، کم سے کم میں نے 12-13 میری پارٹی کی مہربانی سے میں نے بلز پیش کیے. اس میں سے 5 ایسے تھے کہ جس نے سینٹ میں پاس کیے، اور اپنے 3 ایسے تھے کہ لا آف لینڈ بنا. تو یہ بعد میں مجھے پتہ چلا. پھر ہم نے یہ کیا کہ ہمیں آپ کے سائنس ٹیکنالوجی والوں نے خود یہ کہا، منسٹری نے، کہ بھائی آپ کنسورشیم بنائیں. ہم نے کنسورشیم بنایا جس میں کراچی یونیورسٹی جینیٹکس ڈپارٹمنٹ اور ڈو یونیورسٹی کے بیٹھے ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ آئے ہیں، اور وہ سائن بھی ہوا وائس چانسلرس کی موجودگی میں. اور کنسورشیم اس لیے بنا کہ بھئی اس کی ریسرچ ہوگی جینیٹکس پر. تو پتہ چلا کہ کراچی یونیورسٹی نے ہمیں کہا کہ بھئی یہ بڑی ایکسپینسو ہے، کم سے کم $5 لاکھ خرچہ ہوگا، اور ہم جو ہے ہماری جو اسکلڈ ہیں وہ صرف 10% ہم کر سکتے ہیں، یا 15% کر سکتے ہیں، یا 20%. باقی 80% آپ کو امریکہ جانا پڑے گا، یا برطانیہ جانا پڑے گا، یا یورپ. پھر ہم نے کہا کہ کیا کریں. تو یہ تو پاکستان کی ریسرچ ہے نا. تھر میں ہو رہی ہے خودکشیاں، چترال میں ہو رہی ہیں، گلگت بلتستان میں ہو رہی ہیں، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہوں گی، مگر ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس جو حالات ہے وہاں کے. اسی طرح دوسرے علاقوں میں بھی ہوں گے، ڈیٹا نہیں ہے. تو وہ کوئی خاطر کا آگے نہیں بڑھا ہے. اب ایک آرگومنٹ یہ تھا کہ اقبال افریدی اور ہم لنڈن میں تھے، تو میں نے یہ بات کی تھی. تو ایک ڈبیٹ یہ آ رہی تھی کہ بھائی یہ جینیٹکس میں یہ چیز کچھ نہیں ملے. میں نے کہا بھائی سائنس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز تلاش کرتے ہیں دوسری مل جاتی ہے، تو خرچہ تو آپ کا خراب نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ڈسکور ہو جائے گا. تو کم سے کم اس چیز پر، کیونکہ انڈیا کی ہمارے پاس کوئی فگر نہیں ہے. انڈیا کی فگر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں گجرات اور راجستھان یا پنجاب میں، کیونکہ 85% وہاں ہیں. وہ کمیونٹیز تو بارڈر کے اس طرف اگر ہمارے 15-20 لاکھ ہندو مسلمان رہتے ہیں تو اس طرف بھی 15-20 لاکھ رہتے ہیں، اور وہ ہمارے انٹریکشن نہیں ہے. تو یہ آپ آئے ہیں، یہ میں آپ کو پبلکلی کہہ رہا ہوں، لکھت میں بھی ہم نے دیا ہے. تو چلیں، آج تو یہ مینٹل ہیلتھ کیمپ کی بات ہے، آپ آئے تو ہم اور ابھی ہمارے یہ بتائیں گے. تو یہ ہمیں اعزاز ہے ان سب اداروں کے ساتھ، گورنمنٹ آف سندھ، سید مراد علی شاہ کی مہربانی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اس میں منسٹر صاحب، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ڈی جی ہیلتھ، سیکرٹری ہیلتھ، PPHI، دیگر جن کے میں نے نام لیے، ان سب کی مہربانی سے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اکیلے کچھ نہیں ہو سکتا، سب ساتھ ملے. کیوں ہماری بجٹ بھی نہیں ہے، تو ہم اسی طرح کام لیتے ہیں کہ سب دوستوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اب آج یہ جو آئے ہیں یا جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں ان کو ہم پیسے تو نہیں دیتے ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ کیمپس میں چلے ہیں اور ان کی مہربانی. تو میں کلیکٹیولی یہ سمجھتا ہوں کہ یوم کہتا تھا نا کلیکٹیو وزڈم، میں اس پر بلیو کرتا ہوں کہ کلیکٹیولی چلیں، سب کو ساتھ ملا کر چلیں. تو میں بس یہ مختصر یہ بات کہوں گا. PMA میں بھی آج ہمیں یہ ہال ملا ہے تو انہوں نے بھی ہم پر مہربانیاں کی ہے. تو آئی ایم تھینکفل ٹو ایوری بڈی. Mr. Ali Murad Talpur, who's a social scientist and impact research lead for this project, to please come on the stage and present the findings. Thank you so much, Dr. Tuba, and all of you. So, thank you. جی، سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی جو تقریباً
3 سال کے محیط عرصے پہ مبنی رکھتی ہے. 2022 سے لے کر 2025 جولائی تک یہ اسٹڈی کنڈکٹ ہوتی رہی ہے. جو ڈیزرٹ بیلٹ ایریاز ہیں سندھ پروونس کے, جو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے عرض کیا, سینیٹر کریم صاحب نے, کہ تھر سے شروع ہو کر گھوٹکی کے کچھ پارٹس آتے ہیں ڈیزرٹ بیلٹ میں, یہ اس پہ متعین رکھتی ہے. اس کا اسکوپ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا اسکوپ جو رہا ہے وہ برجنگ دا مینٹل ہیلتھ سروس گیپس, جس میں سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی نے اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ, الائز کے ساتھ مل کر انہوں نے ہے نا یہ اسٹڈی ڈیزائن کی. یہ کیمپس ڈیزرٹ ایریاز پورے بیلٹ میں ڈسٹرکٹ وائز ہے نا امپلیمنٹ کیے, جس کا مقصد یہ تھا کہ جو ونریبل انڈر پریولیج جو کمیونٹیز ہیں, پاپولیشن ہیں, ان کے لیے ایک ہے نا اس طرح کا انیشیٹو لیا جائے جن کی ایکسس مینٹل ہیلتھ اسسٹنس کے حوالے سے ویک ہے اپنے ایریاز میں, ان تک ان کو یہ فیسلٹیز پہنچائی گئی, جس میں کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے ادر ڈسٹرکٹ سے جو میڈیکل ایکسپرٹس تھے, سائیکیٹرسٹ تھے, سائیکالوجسٹ تھے, ان لوگوں نے اپنی سروسز دیں. اچھا, ہم جب بات کرتے ہیں جغرافیکل کوریج کی, تو اس کوریج میں جو سائیکیٹرک آؤٹ ریچ سروسز جو تھیں وہ پورے ڈیزرٹ لینڈسکیپ میں کنڈکٹ کی گئیں, جس میں تھر پارکر خود ایک ڈسٹرکٹ ہے اور وہ تقریباً ہمارے ڈیزرٹ بیلٹ کا 50% ایریا بنتا ہے, اپروکسیمیٹلی 45 to 50%. اس کے بعد نارا ڈیزرٹ ہے جو کنسسٹ کرتا ہے خیرپور اور سانگر ڈسٹرکٹ پر, اور اس کے ساتھ اچھڑو تھر جو کنسسٹڈ ہے عمر کوٹ اور سانگر کے کچھ پارٹس آف دا ڈیزرٹ بیلٹ پر. اس میں جو ہماری ٹارگیٹڈ سروس لوکیشنز تھیں, مینٹل ہیلتھ کلینکس جہاں اسٹیبلش کی گئیں, جہاں ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹس آئے, اس میں تھر پارکر کے تمام تعلقات, جس میں ننگر پارکر, اسلام کوٹ, مٹھی, ڈیپلو, کلوئی, چھاچھرو, ڈالی ہے, اور عمر کوٹ میں سے تعلقہ عمر کوٹ ہے, اور اپنا سانگھڑ میں سے تعلقہ کھپرو, اور خیرپور میں سے تعلقہ نارا 8 سکندر آباد ہے, جہاں پر یہ کلینکس لگائیں گے. ایسٹرن پارٹ ہے, تھوڑا سا ہم آپ کو انٹرو دیتے چلیں وہاں کی سوشو اکنامک اور ڈیموگرافک پروفائل کے حوالے سے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈیزرٹ بیلٹ فرام ساؤتھ ٹو نارتھ تھر پارکر سے شروع ہو کر گھوٹکی کے کچھ پارٹ تک جاتا ہے, جس میں سکھر اور خیرپور کے بھی پارٹ آتے ہیں. تو اس میں یہ تقریباً ہمارے پاس 20,000 اسکوائر کلومیٹر پہ تھر پارکر ڈیزرٹ ہے, اور اس کے علاوہ خیرپور, نارا ڈسٹرکٹ, اور ایز ویل ایز نارا ڈیزرٹ, اور اس کے ساتھ اچھو ڈیزرٹ کو ایکیومولیٹلی بتائیں تو وہ تقریباً 23,000 اسکوائر کلومیٹر ہوتا ہے, جو ٹوٹل بن کے 43,000 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے. اور اس کا ایسٹرن بارڈر انڈیا کی اسٹیٹ کے ساتھ ملتا ہے, جس میں جیسلمیر ہے, احمد آباد ہے, گجرات ہے, اور اس طرح سے آگے جاتا ہے. پاپولیشن پروفائل کی بات کریں تو اس ڈیزرٹ بیلٹ کی ایز پر سینسس اور بیورو آف اسٹیٹکس, پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس کے مطابق تقریباً 7.8 ملین پاپولیشن ہے ان ڈسٹرکٹس کی, جس میں سے آپ اس کا ریشو نکالیں گے تو وہ اباؤٹ 45% تقریباً ٹوٹل پاپولیشن کا ڈیزرٹ بیلٹ پہ بنتا ہے. فردر ہم آئیں ادھر کی اکنامیکل کنڈیشنز کو دیکھیں تو ڈیزرٹ بیلٹ ہے, وہاں واٹر اسکیسٹی بہت بڑا ایشو ہے, ڈراؤٹ کے ایشوز ہیں, رین پورنگ بہت کم ہوتی ہے, ایرڈ زون میں کچھ علاقے آتے ہیں جیسے سانگھڑ کے ہو گئے یا خیرپور کے کچھ ڈیزرٹ علاقے آتے ہیں. اس میں یہ سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے پاکستان کا, اور سندھ میں کا یہ تقریباً جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتا چکے ہیں کہ تقریباً اباؤٹ 35 to 40% ایریا کور کرتا ہے ہمارے ٹوٹل پروونس کے جغرافی کو. ادھر جو ہمارے لیے سب سے زیادہ چیلنجز ہیں ڈیزرٹ انوائرمنٹ میں, ادھر کی لوکیشن اور جغرافی کے حوالے سے, اس میں ہارش کلائمیٹ ہے, ڈراؤٹس ہیں, پور انفراسٹرکچر ہے, لو پر کیپٹا انکم ہے, لمیٹڈ اکنامک ڈائیورسیفیکیشن ہے, کنسٹینٹ گروتھ ہے, نیسیسٹنگ ٹارگیٹڈ انویسٹمنٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, خصوصی طور پہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور پانی اور لائیولیہڈ ریزیلنس کے حوالے سے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اپنے
میپنگ آف پیشنٹس جو کیمپ میں ہمارے پاس پیشنٹس آئے اور جن کو ہم نے ٹریٹ کیا ہماری ٹیم نے ایکسپرٹس نے اور اکراس دا ڈیزرٹ بیلٹ, تو اس کے جو شروعات ہوئی وہ مئی 2022 سے ٹو جولائی 2025 تک ہے. اس میں ملٹیپل ڈسٹرکٹس کور کیے گئے جس کا نیچے بریک اپ دیا ہوا ہے. مئی 15 2022 کو تمام تعلقات ڈسٹرکٹ تھر پار کر کے تمام تعلقات میں یہ کلینکس لگیں اور وہاں جو میل نمبر آف پیشنٹس تھا وہ 1507 اور فیمیل کا 1408 نمبر تھا جن کو سروڈ کیا گیا ہے ان کنسلٹیشن کلینکس اور ایز ویل ایز ان کی جو بیسک ٹریٹمنٹ تھی اس کے مطابق. اس کے بعد عمر کوٹ کو جون 2023 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں یہ کلینک لگی اور وہاں تقریباً 491 میل اور 309 فیمیل پیشنٹس کو سرو کیا گیا. اسی طرح سے ہم سانگھڑ آتے ہیں. سانگھڑ میں یہ کلینکس یا یہ کیمپ جو لگیں وہ 25 مئی 2025 میں لگیں اور یہ BHU ہتھونگو میں لگیں اور یہ تیلکا کھپرو کا ہیڈ کوارٹر ہے اور اس میں تقریباً 196 میل اور 185 فیمیل پیشنٹ کو سرو کیا گیا. اسی طرح سے خیرپور میں جولائی 20 2025 نارا تلکے میں یہ کیمپس لگیں جہاں پہ 287 میل اور 187 فیمیلز نے کیمپ کو اٹینڈ کیا اور جہاں ان کو کنسلٹیشن کی سائکیٹری کنسلٹیشن کی سروسز دی گئیں. ٹوٹل نمبر جب ہم ایکیومولیٹ کرتے ہیں یا کنکلیوڈ کرتے ہیں تو وہ 2480 میل کا بنتا ہے, 2090 فیمیل کا بنتا ہے اور یہ ٹوٹل بن کے تقریباً 4570 نمبر بنتا ہے تمام پیشنٹس کا. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ یہ نمبر آف جو پیشنٹس ہیں 4570 ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے فوکل پرسن تھے, امپلیمنٹنگ پارٹنرز تھے یا وہ ٹیم ممبرز تھے جو وہاں کے لوکل تھے, ان لوگوں نے جہاں تک ہو سکتا تھا اناؤنسمنٹس کر کے ان کیمپس کی ڈیٹس کو اناؤنس کیا تھا, اس کی سیٹنگز کے حوالے سے ان کو انفارم کیا تھا, ٹائمنگ کے حوالے سے انفارم کیا تھا اور وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو نمبر آ رہا ہے 2400 اور 2090 کا, تو یہ آپ کو کلچرل ڈفرینس کنسٹرینٹ کو بھی شو کر رہا ہے. اگر 2450 لوگ ایگزامپل دے رہا ہوں, 70 لوگ اگر کیمپ میں آ رہے ہیں مرد, تو کم سے کم ان کے گھر میں سے ایک ایک خاتون آنی چاہیے تھی, تو یہ نمبر اتنا ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ نمبر فیمیلز کا 2090 ان سے کم ہے, اپراکسیمیٹلی 380 نمبر کم ہے. اچھا, آبجیکٹیو آف اسٹڈی پہ آتے ہیں. یہ پائلٹ موبائل سائکیٹرک کنسلٹیشن کیمپس تھیں سندھ کے ڈیزرٹ بیلٹ کو فوکس کرتے ہوئے, ادھر کی ہارڈنیس کو دیکھتے ہوئے, ان اویئرنیس کو دیکھتے ہوئے. وہاں جو آبجیکٹیو تھا کہ مینٹل ہیلتھ ماربیڈیٹیز کو ڈائگنوز کیا جائے اور ان کو جو ڈائگنوسز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں وہاں کے لوگوں کو, اور اس کے حوالے سے ان کو بیسک ٹریٹمنٹ دی جائے اور ان کو پھر ریفرل پاتھ ویز کے تھرو یا ریفرل میکینزم کے تھرو ان کو ہے نا ٹریشری کی طرف جس نوعیت کے کیسز ہیں ان کو اس طرف ریفر کیا جائے. دوسرا مین آبجیکٹیو یہ کہ ڈیزرٹ بیلٹ آلریڈی اوور سائٹ ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے ان سروسز کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کم سے کم میپنگ کر سکیں جو اور انڈرسٹینڈ کر سکیں سائیکو سوشل اور انوائرمنٹل بیریئرز کو, جس کی وجہ سے لوگ اس کو اسٹگما سمجھتے ہیں سائکیٹرک ایشوز کے حوالے سے اور سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹیز کے حوالے سے, اور ان کی فیسلٹیز کو کس طرح سے اپروچ کیا جائے. اسٹڈی ٹائپ جو تھی ہماری وہ ڈسکرپٹیو کراس سیکشنل ہے, شارٹ ٹرم اینڈ ون ٹائم. ٹھیک ہے, یہ مینٹل ہیلتھ اسٹیٹس ہے ٹارگیٹڈ ایریاز کا. اپروچ جو ہماری تھی ڈیٹا کلیکشن جو ہم نے کی ہے وہ مکس میتھڈ میں ہوئی ہے. کوانٹیفائی کیا ہے نمبر آف پیشنٹس کو اور ان کی ماربیڈیٹیز کو ہم نے کلاسیفائی کیا ہے نمبرس میں اور پرسنٹیج اور ریشوز میں, ڈسٹرکٹ وائز اور جینڈر وائز. اس کے علاوہ کلینیکل اسیسمنٹ میں کوالٹیٹیو ڈیٹا بھی لی گئی ہے جس میں پیشنٹس کے حوالے سے انٹرویوز کیے گئے ہیں, بہت بریف انٹرویوز ہیں, اور فیلڈ آبزرویشنس کے حوالے سے چیزیں پوچھی گئی ہیں کہ وہ وہاں کے لوکل کنسٹرینٹس کس طریقے کے ہیں. انالائسس فریم ورک بہت نیٹ اینڈ کلین اور کنسیپچلائزڈ ہے, کیٹیگرائز ڈائگنوسز ہیں,
بائی ٹائپ موربٹیز کس ٹائپ کی ہیں مینٹل ہیلتھ سے ایسوسیٹ، جینڈر وائز ہے اور لوکیشن ڈسٹرکٹ وائز ہیں جو ڈیزرٹ بیلٹ کے حصے میں آتے ہیں یا اس میں کنکلوڈ ہوتے ہیں. کمپیئر پریویلنس پیٹرنس اکراس دا ڈسٹرکٹ، کس ڈسٹرکٹ میں کتنا ریشو ہائی ہے اور کتنا لو ہے کس موربڈیٹی کا. اسی طرح سے میپ ٹریٹمنٹ پرووائڈیڈ ریفرل میڈ اینڈ فالو اپ اپرچونیٹیز، اس کو فیوچر میں دیکھا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو WHO کے تحت ایک اسٹینڈرڈ ہے ICD 10 اور 11 کے تحت ٹریٹمنٹ کو پرووائڈ کیا گیا ہو. یہ بیریئرز ہیں جو کوالٹیٹیو ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس میں ان کے اسٹگما تھے، لیک آف اویئرنیس تھی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کس طرح کی تکلیف ہے، ہمیں یہ کیوں تکلیف ہے. اور ریسٹرکٹیو کلچر نارمز ہیں، کہیں پہ روک ٹوک بھی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، دور نہیں جا سکتے. اور جغرافیکل آئسولیشن بھی ہے، مطلب ہارڈ شپ ان ایکسیسیبلٹی، پور ٹرانسپورٹ آ جاتی ہے، اکنامک ہارڈ شپ انگیجنگ ان سروائیول. وہ آلریڈی اتنا ڈیفیکلٹ حالات میں رہتے ہیں تو اس میں ان کے پاس یہ وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے وقت نکال کر کہیں جا سکیں، اور ڈسٹنس بھی بہت دور ہوتے ہیں. ہم پیشنٹ ڈسٹریبیوشن کی آلریڈی بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں ٹوٹل نمبر 4570 پیشنٹس کا آتا ہے، جس میں 2480 اور 2090 وہ آتا ہے. اس میں ہم اگر ڈسٹرکٹ وائز دیکھیں تو 1507 491 196 287 میل کا ہے، اور 1408 اور 309 150 187 فیمیل نمبر آف پیشنٹس نے اٹینڈ کیا ان کیمپس کو. ڈسٹرکٹ وائز موربیڈیٹی پیٹرنس کو دیکھتے ہیں تو ڈپریشن سب سے ہائی ہے آل اوور تقریباً 3 ڈسٹرکٹس میں، جس میں یہ تھرڈ پارکر کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ ادھر میل فیمیل کا جو ریشو بنتا ہے وہ 33% ڈپریشن ہے. انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یہ تقریباً 14.4% ہے. ایپیلیپسی کے بھی کیس تقریباً 11.2% کے تھے. سوماٹوفارم 11.2% ہے. اینزائٹی 6.4% ہے. بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر 3.8% ہے. ڈیمینشیا 3.6، سبسٹینس یوز کے 4.8 اور ابسیس کمپلسری ڈس آرڈر کے 4.8% ہے. شیزوفرینیا 2.4 اور ادر مینٹل ڈیزیز ڈس آرڈرز کے 4.4% ہیں. یہ تھرڈ پارکر کا پروفائل ہے جو اس کیمپس میں آئیڈینٹیفائی ہوا ہے امنگ دا ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس who were attended their camps. It's about the 2915 پیشنٹس. اچھا آگے بڑھتے ہیں. عمر کوٹ ڈسٹرکٹ میں یہی سچویشن، ڈپریشن 48.5% ریکارڈ کیا گیا ہے. اینزائٹی 7.3، ادر مینٹل ڈس آرڈر 7.1، ایپیلیپسی 10.7، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی 5.4، ڈیمینشیا 5.9، بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر 2.1 ہے. سوماٹوفارم 2.9 ہے. سبسٹینس یوز 4.1 ہے. OCD 2.3 ہے اور شیزوفرینیا 3.7 ہے. ونس اگین 48.5% ڈپریشن ہم نے عمر کوٹ میں بھی دیکھا گیا امنگ میل فیمیل آل پیشنٹس who were attended there. اچھا سانگھڑ میں یہ سچویشن اس طرح سے ہے کہ وہاں انزائٹی کے پیشنٹ زیادہ تھے جو 32.81% ہے، اپراکسیمیٹلی 33% ہے. ڈپریشن 29.4%، نیورولوجیکل النیس میں 13.91% ہے. انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی میں 11.55% ہے. بائی پولر 5.5% ہے. سبسٹینس یوز 1.57 ہے. OCD 2.36 ہے. میڈیکل النیس 2.89% ہے. ہم آتے ہیں فردر خیرپور سانگھڑ. تقریباً ان کے جو سب پارٹس ہیں سکھر سالے پٹ ملا کر اور گھوٹکی کے کچھ جو پارٹس ہیں جو ڈیزرٹ بیلٹ میں آتے ہیں، ان میں بھی اینزائٹی 31.22% ہے. ڈپریشن 25.95% ہے، اپراکسیمیٹلی 26%. نیورولوجیکل ڈس آرڈرز میں تقریباً 13.92 اور انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی 7.81 ہے. سوماٹوفارم 9.28 ہے. بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر 5.27 ہے. میڈیکل انڈیکس 4.22 اور سبسٹینس یوز 0.42% ہے. OCD بھی 0.42%. انسومینیا کے 1.48% پیشنٹس دیکھے گئے اور ان کو بیسک ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی گئی. جب ہم جینڈر وائز اس کی بائیفرکیشن کرتے ہیں تو ڈپریشن میں ہمیں 17.4 اکراس دا ڈیزرٹ بیلٹ میں یہ نمبرز آ رہے ہیں.
میل میں اور فیمیل میں 17.3% آ رہا ہے. اینزائٹی 5.6 ہے, فیمیل میں 5.8 ہے. انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی 6.49 ہے, فیمیل 5.41 ہے. ایپیلیپسی ہائر ان میلز, سوموٹوفارم ہائر ان میلز. سبسٹینس یوز 2.67 اور فیمیل میں 1.28 ہے. لو پریویلنس ڈس آرڈر او سی ڈی ہے, انسومینیا ہے, سائیکوسس ہے, نیورولوجیکل النیس ہے, ریلیٹیولی بیلنسڈ ہیں. لیکن ڈپریشن, انزائٹی اور اپنا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی میں آپ جو فگرز اور نمبرز دیکھ رہے ہیں, تو اس کو اگر ہم فردر ڈینومینیٹر میں جا کے دیکھیں گے تو یہ ریشو ٹیکنیکلی فیمیل میں زیادہ ہے, کیونکہ نمبر آف میل پیشنٹس 380 ہمارے پاس زیادہ کیمپس کو اٹینڈ کیا ہے. تو اس کے مطابق اگر ہم 50% اپراکسیمیٹلی کر رہے ہیں تو یہ 50% فیمیل کا زیادہ نمبر آتا ہے. اچھا, ان موبلٹیز کی میپنگ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان سین سفرنگز کون سی ہو سکتی ہیں, ان کی ریلیونسی کیا بن سکتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ 2016 سے لے کے 2020 کی ڈیٹا کے مطابق جو خود سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی, جس میں انہوں نے رجسٹرڈ کیسز آف سوسائڈ کی میپنگ کی تھی. اس کے مطابق تھر پارکر ون آف دوز ڈسٹرکٹس آف دا سندھ پروونس جس میں سوسائڈ ریٹ ہائی تھا, جس میں نمبر آف کیسز ٹوٹل جو تھے 79 تھے. امنگ دیم 48 وومنس ہیڈ ڈن دا سوسائڈ اور 31 مین ٹوٹل مل کے 79 بن رہا تھا. اسی طرح سے عمر کوٹ تھا, پھر سانگڑ تھا. یہ کیسز 64 اور 66 ریسپیکٹیولی بن رہے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ جو وکٹمز تھے سوسائڈ کے وہ خواتین اور لڑکیاں تھیں. تو یہ جو آلریڈی ایک اسٹڈی ہے, یہ ریپرزینٹ ویسے ہی سوسائڈ ریٹ کو ان ڈیزرٹ بیلٹ پہ آلریڈی کر رہی ہے. اس کے بعد یہ جو اب اسٹڈی ڈیزرٹ بیلٹ میں کے حوالے سے آئی ہے, تو اس میں بھی ڈپریشن, اینزائٹی اور ادر سائیکوسس جو ڈس آرڈرز ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم فردر جائیں, اگر جینڈر ماربیڈیٹی پیٹرنس کو دیکھیں تو ڈپریشن 34.53 امنگ بوتھ جینڈرز, اور اینزائٹی 11.33 ڈومیننٹ امنگ وومن. اسٹرانگ کوریلیشن with higher female suicide rates in تھر پارکر اینڈ عمرکوٹ. اچھا, میل موربیڈیٹی فیکٹرز افیکٹنگ وومن, ہائر میل prevalence of bipolar affective disorder and substance use disorder, indirectly increasing women's emotional and economical vulnerability, heightening suicide risk. ہمیں پتہ ہے کہ ایگریسو بیہیویئر مردوں کا عورتوں کو ویسے ہی سپریس کرتا ہے, اس کے بھی ایفیکٹس اس پہ آتے ہیں. اچھا, انڈرلائنگ ڈرائیورس جو ہیں اس میں انٹریٹڈ ڈپریشن, اینزائٹی ہے, جینڈر بیسڈ وائلنس ہے, ہاؤس ہولڈ کنفلکٹس ہیں, اور ریسٹرکٹڈ ایکسیس ٹو مینٹل ہیلتھ سروسز ہیں جو ایگزیبریٹ کرتی ہیں فیمیل سوسائڈ رسک کو. یہ فیمیل سوسائڈ رسک کو بار بار اس لیے ایمفیسائز کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ میل ریٹ کم ہے, لیکن کیونکہ ان ڈسٹرکٹس کی پریویس اسٹڈی کے مطابق نمبر آف سوسائڈز ہائی امنگ دا فیمیلز. اچھا, جیسے کہ سینیٹر ڈاکٹر کریم صاحب نے پہلے ہی بتایا ہے کہ انہوں نے ٹرائی پارٹی ایم او یو سائن کیا تھا فیوچر ایکشن پلان کے حوالے سے, جس میں انہوں نے جینیٹکس ریسرچ کو فوکس کرتے ہوئے کہ فیوچر میں سوسائڈ پریونشن کو کیسے دیکھا جائے. تو اس حوالے سے 3 پارٹنرز تھے, جس میں سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی, کراچی یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہیں. ان کا جو گول ہے وہ انویسٹیگیٹ جینیٹک فیکٹرز لنک ٹو سوسائڈ, انٹیگریٹنگ بایولوجیکل, سائکیٹرک اینڈ کمیونٹی لیول پرسپیکٹیو کو دیکھنا ہے, جس میں ان کیسز کو دیکھا جائے گا جنہوں نے ریسنٹلی سوسائڈ کیا ہوگا, اور ان کے جینیٹکس کو ان کی فیملی میں سے لیا جائے گا, تاکہ کہیں جینیٹک سمٹمس تو ان کی فیملی میں پائے نہیں جاتے سوسائڈ کو, تاکہ اس کے حوالے سے کام کیا جائے. فردر ڈیٹیل ویسے بھی ڈاکٹر صاحب دے چکے ہیں کہ اس پہ کیا کام ہو رہے ہیں. اس کی جو کی ایکٹیویٹیز تھی ڈیورنگ دا ایم او یو سائننگ, اس میں ڈسٹرکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, جس میں تھر پارکر, عمرکوٹ, میرپور خاص, سانگڑ ہے. والنٹریلی جینیٹک سیمپل کلیکشن اور انالائسز ہے, جو آگے چل کے فردر ڈیسائیڈ ہوگا کہ یونیورسٹی آف کراچی کرے گی. کلینکل اسیسمنٹ ہیں, سائکیٹرک ایولیوشنز ہیں,
فیلڈ کوآرڈینیشن ہے, کمیونٹی انگیجمنٹ ہے جو سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کریں گی, میپنگ سوسائڈ افیکٹڈ ہاؤس ہولڈ اینڈ کنڈکٹنگ کلچرلی سینسٹیو کنڈیشنز, مطلب پورا میکینزم ڈیولپ کیا جائے گا. اسی طرح سے جیسے کیمپس, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیمپ لگا فلاں ڈیٹ کو لگا اور اس ڈیٹ میں, لیکن اس کے پیچھے پوری ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں کم سے کم ایک ہفتہ پہلے ایک ڈیزینیٹڈ ٹیم ہے نا اس پہ کام کرتی ہے, جس میں وہ میپنگ کرتی ہے, جس میں وہ کوآرڈینیشن کرتی ہے, جس میں لوگوں کو اناؤنسمنٹ کرواتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیمپ ڈے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ سارے پورے کرتی ہیں. ہاں, جو امیجیٹلی جو کیمپ کے ڈے کے لیے تیاری ہوتی ہے. ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس جو ہیں اس میں یہ فیوچر ایکشن پلان کی بات ہوتی ہے. اس میں آئیڈینٹیفیکیشن آف ہیریڈیٹری مارکرز فار سوسائڈ رسک, جیسے میں نے بتایا یہ پاسبل ہے کہ یہ مل جائیں مارکرز, پاسبل ہے یہ انہیں بھی ملیں. ایویڈنس بیسڈ مینٹل ہیلتھ انٹرونشن اینڈ پالیسی ریکمنڈیشنز, تاکہ ہم آگے چل کے سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی انڈر دا سپرویژن آف سینیٹر ڈاکٹر کریم احمد خواجہ یہ ارادہ رکھتی ہے کہ ہم سوسائڈ پریونشن ایکٹ بھی انٹروڈیوس کرائیں سندھ کے اندر. اس کے آگے ہم اسٹرینتھن سوسائڈ پریونشن اسٹریٹجیز ٹیلر ٹو ہائی رسک پاپولیشن, وہ پریونشن ٹیکنیکس یا اپروچز اڈاپٹ کی جائیں جس سے سوسائڈ پریونشن کو انشور کیا جائے اور اس کے پریولنس ریٹ کو ریڈیوس کیا جائے. ریکمنڈیشنز جو اس اسٹڈی کے دوران آئی ہیں وہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے بتا چکے ہیں, میں اس کو مزید ہائی لائٹ کرتا ہوا چلوں. انٹیگریٹ مینٹل ہیلتھ انٹو پرائمری ہیلتھ کیئر اینڈ اسکول ہیلتھ سسٹم. اس کیمپس میں ڈیزرٹ ایریاز کے کیمپس میں یہ دیکھا گیا, اس سے آلریڈی پہلے ہی سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی نے انہیں پرائمری لیول کیئر ہیلتھ لیول پہ ہے نا جو ہیلتھ کیئر گیورس کی ایک بیسک ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے ان کی ٹریننگ کی گئی ہے, جس میں پیرامیڈکس اسٹاف آلریڈی تھا. لیکن ادھر اب یہ بہت زیادہ ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ مینٹل ہیلتھ کیئر کو پرائمری ہیلتھ کیئر کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے. فردر مور ٹریننگز آف دا LHWs, ٹیچرس, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی انوالو کیا جائے. اب نئے ٹیچرس کی ہائرنگ ہو چکی ہے. گورنمنٹ آف سندھ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 93 سے 94,000 نیو ٹیچرز آئے ہیں. ہائیلی ایجوکیٹڈ, ہائی پروفائلڈ کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں, ان کی ان پہ ٹریننگ کی جائے تاکہ بچوں میں خاص طور پہ ڈسلیکشیا کے ایشوز آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے آئسولیشن کے ہیں اور اپنا کیا کہیں ٹین ایج کے سائکیٹرک ایشو یا سائیکالوجیکل ایشوز آتے ہیں. ڈپلائی آف موبائل مینٹل ہیلتھ ٹیمز ٹو ریموٹ ڈیزرٹ ایریاز. فار انسٹنس امیڈیٹ رسپانس کے لیے موبائل ٹیمز تیار ہوں, والنٹیئر بیسس پہ جائیں اور ڈیزرٹ بیلٹ میں وہ کرتی جائیں. اسی طرح سے ڈسٹرکٹ لیول کا ڈیٹا ہمیں ملتا رہے کہ نمبر آف پیشنٹس کیا ہیں, کس طرح کی موربیڈیز, اور باقی ڈسٹرکٹس میں بھی ہیں. اسٹرینتھ اینڈ کراس سیکٹرل کولیبوریشن ہو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے, تاکہ لوگوں کو فردر ریفرل میکینزم کی طرف بھیجا جائے. آگے آتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کو ریکروٹ کیا جائے, پروفیشنلس کو ریکروٹ کیا جائے ڈسٹرکٹ لیول پر اور ان کو تھرو کمپٹیٹیو پروسیس کے تحت. جینڈر سینسیٹیو انٹرونشنس کو انشور کیا جائے ڈسٹرکٹس میں, خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے, ایڈولسنٹ گرلس کے حوالے سے. یوتھ کلبس ڈیولپ کیے جائیں, اپنا آرگنائز کیے جائیں انڈر دا DC آفس ان ریسپیکٹیو ڈسٹرکٹس ویئر دیز کیمپس ور کنڈکٹیڈ. سندھ چائلڈ میرج ری اسٹینٹ ایکٹ ہے, اس کو انشور کیا جائے. کم عمری کی شادیاں بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ڈپریشن, اینزائٹی اور ادر میڈیکل ایشوز میں کریٹ کرتی ہیں امنگ دا ایڈولسنٹ گرلس. اس کے علاوہ یہ جو تھر پارکر کا عمر کوٹ اور سانگڑ کے جو ایسٹرن بیلٹ ہیں اس میں میجورٹی میں جو آبادی ہے, پاپولیشن ہے, وہ نان مسلم ہیں, تو ان کے حوالے سے ان کو ریکگنائز کیا جائے مارجنلائز کمیونٹی, اور اس کے ساتھ ان کے لیے ہے نا لیجسلیشن کی جائے خصوصی طور پہ شیڈول کاسٹ یا دلتس کے لیے, تاکہ ان کے ایکول رائٹس, پروٹیکشن اور ڈسکریمنیشن سے ان کو پریونٹ کیا جائے. Dr. Manisha Kumari, she's a psychiatrist, to kindly come. And after completing my training from JPMC under supervision of Dr. Afridi and Dr. Chunnilan, I have started working in Civil Hospital Mithi, Thar Parker, for the last 1.5 years. And sir, thank you so much for giving me opportunity and this platform to represent my area. Yes, I have been part of these camps
in Tharparkar, Umarkot. جیسا کہ ڈیٹا کہ میں بتایا گیا ہے ٹالپر صاحب نے کہ ایریا میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے. میں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کو ہائی لائٹ کروں گی جو میں نے وہاں آبزرو کی ہے ڈیورنگ مائی پریکٹس. ڈپریشن تو ہے لیکن لوگ ڈائریکٹلی نہیں آتے ہمارے پاس. وہ آتے ہیں سر کے درد کے ساتھ, پیٹ کے درد کے ساتھ, سارے جی پیز کے پاس سے ہو کر اپنی کڈنیز کو ڈیمیج کرنے کے بعد ان کو نہیں ہے اویئرنیس ان چیز کی کہ ہمیں کب جانا ہے. سیم گوز فار اینزائٹی. شاید انہوں نے اینزائٹی کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کیسے بتانا ہے, کیسے چیزوں کو بتانا ہے. سوشل فوبیا ہے, کلسٹروفوبیا ہے. لوگ ان سے تنگ ہو کر جب کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, باقی اسپیشلٹیز کے پاس جاتے ہیں, تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں آنا ہے. وہاں پہ سائیکیٹرسٹ تو نہیں ہے, سائیکولوجسٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہیلپ بہت کم ہے. سوسائڈ کا ریشو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. فیمیلز میں سوچتی ہوں اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس اور زیادہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹو ایکسپریس. میلز زیادہ سبسٹنس یوز کی طرف جا رہے ہیں. میل اڈپٹیو کوپنگ اسٹریٹجیز تو دونوں کی ہی ہیں. فیمیلز کے پاس نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں وہ وینٹ آؤٹ کر سکیں, نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں وہ ان کو بتا سکیں. تو جیسا کہ پہلی پریزنٹیشن میں بتایا گیا ہے کہ ایل ایچ ویز کو ٹرین کریں جو کہ ان کے ساتھ رہتی ہیں, ان کے پاس رہتی ہیں, تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی. باقی تو دا تھنگ جیسے آپ کام کر رہے ہیں اور ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں, کوشش تو یہی ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. Thank you so much, sir. To call Professor Dr. Uzma Ali, Director, Institute of Clinical Psychology, to please come on the stage and share her experience. تھرپارکر میں ہم نے جب سر کے ساتھ کام کیا تھا 2022 میں, تو جو میرے ساتھ ڈاکٹر صوبیہ ہیں, ہم دونوں, اور ہمارے ساتھ سائیکیٹرسٹ بھی تھے, ڈاکٹر مغل تھے, ڈاکٹر واسف تھے, تو ہم لوگ نگر پارکر گئے تھے. نگر پارکر بالکل بارڈر کے ساتھ ہے اور مٹھی سے تھوڑا ڈسٹینس پہ بھی ہے. وہاں پہ فیسلٹیز بھی کم ہے. ہاسپٹل تو ہے آل دو, بٹ اتنی زیادہ فیسلٹیز وہاں پر نہیں ہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے آبزرو کی, اس سے پہلے انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی 2018 اور 19 میں بھی مٹھی میں ہم کر چکے تھے سیمینار اور کیمپس, اور جو چیزیں ابھی ڈاکٹر کماری نے شیئر کی ہیں یہ ہماری آبزرویشن میں پہلے بھی آئیں اور سیکنڈ ٹائم بھی آئیں, جس میں ڈپریشن بہت کامن تھا, انزائٹی بھی کامن تھی, سومیٹوفارم جس میں کنورژن ڈس آرڈر یا ہم وہ کہتے ہیں وہ بہت کامن تھا, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی, ایپیلیپسی یعنی چائلڈہڈ پرابلم کے ساتھ بچے بہت آ رہے تھے. اور ایک چیز ہم نے یہ بھی نوٹ کی کہ وہاں پہ لوگ نا بات کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کیا ہیں, اس کی نالج نہیں ہے, لیکن وہ اپنی سومیٹکلی چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. جیسے سر کے درد کی کمپلین ہے, شولڈرز میں درد ہے, بیک میں پین ہے, چونکہ وہاں کے پانی میں نمک زیادہ ہوتا ہے, وہ بڑی کمپلینس ان کی. فزیکل جو ایشوز ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں, بلڈ پریشر کے ایشوز کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں, لیکن انڈر لائن اگر دیکھیں تو وہ ڈپریشن کے سمٹم کہیں نہ کہیں وہاں پہ میٹ کر رہے ہوتے تھے, اور لوگ چاہتے تھے کہ ان کو سنا جائے. تو وہاں پر میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ جیسے شی از اے بریو پرسن مس کماری, کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے وہاں پہ اتنا کام کیا, اور لوگ بھی جائیں. اگر ہم ایک سندھ مینٹل اتھارٹی اور ہیلتھ جو کمیشن ہے اس کے تعاون سے اگر ہم کچھ ایسا کریں کہ جو بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں, مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس ہیں, ان سب کے لیے کم از کم کچھ عرصے کے لیے وہاں پر ڈیپوٹیشن یا کچھ کمپلسری کر دیں تاکہ وہاں پر لوگوں کو سروسز جو ہیں پرووائڈ کی جائیں, تو وہاں کے لوگ آنا چاہتے ہیں, وہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب ہم وہاں گئے تھے صبح 8 بجے ہمارا کیمپ سٹارٹ ہونا تھا, لیکن لوگ 6 بجے سے آ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ روم میں سارے کے ساری فیملیز آئی ہوئی تھیں. اس میں بہو بھی ہے, ساسیں بھی ہیں, بچے بھی ساتھ ہیں, ہسبینڈس بھی ہیں, میل او پی ڈی بھی ساتھ میں ہو رہی تھی, تو ان کو ہم میل میں بھیج رہے تھے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سنا بھی جائے, ان کا علاج بھی کیا جائے. تو ایک طرح سے یہ یعنی پازیٹیو فیکٹر ہے, یعنی اٹ شوز کہ پروگنوسس ہے اور دے آر سیکنگ فار دا ہیلپ, تو ہمیں ہیلپ کے لیے جانا چاہیے. دیز آر دا مائی آبزرویشن جو ہم نے آبزرو کی. باقی جو ریزلٹس آ رہے ہیں یہ ویسے ہی ہیں جو ہم نے آبزرو کیے تھے. تھینک یو. Professor Dr. Chunni Lal, HOD, Psychiatry Department, JPMC, to kindly come and share a few words. ہم وقتاً فوقتاً جو ہے یہاں نہ صرف انٹیریئر سندھ کے دوسرے پارٹس پہ لیکن تھر سائڈ پہ بھی سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے ساتھ جاتے رہے ہیں, اور بڑا وہاں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں کتنی ڈسٹرب ہیں اور ہم کتنے یہاں ویسے سکون میں بیٹھے ہیں. لیکن اب تو خیر کراچی میں بھی سکون نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک امپارٹنٹ جو میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا
کہ ایک جو فیکٹ ہے وہ میں نے دیکھا کہ اسٹگما جو ہے سائیکیٹرک النیسز سے ریلیٹڈ وہ گاؤں میں دیہاتوں میں ہم کہنے کو تو میڈیا پہ بڑا کہتے ہیں کہ جی بڑا اسٹگما ہے، لوگ نہیں آتے، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جادو ٹونے کی طرف جاتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ اسٹگما ریلیٹڈ ٹو سائیکیٹرک النیسز پڑھے لکھے لوگوں میں بہت زیادہ ہے. دے آر ریلیکٹنٹ ٹو سی اے سائیکیٹرسٹ. وہ نیورولوجسٹ کے پاس جانا پسند کریں گے، فزیشین کو دکھانا پسند کریں گے. سائیکیٹرسٹ کی جو ہے نا وہ اس میں او پی ڈی میں آ کے دکھانا نہیں کریں گے کہ لوگ انہیں لیبل نہ کر دیں، سائیکو نہ وہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آنے سے پہلے چیزیں گوگل کریں گے، میڈیسن کے سائیڈ افیکٹس دیکھیں گے، پھر جب آپ انہیں میڈیسن دیں تو 50 سوال کریں گے آپ سے، اور پھر اس کے بعد بھی میڈیسن لیں گے، 5 دن کی لیں گے، 7 دن کی لیں گے، اپنے اوپر دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ کمپلائنس بھی ان کی پور ہوگی اور ٹھیک بھی نہیں ہوں گے. لیکن میں پیری فری میں کام بھی کرتا رہا ہوں. آئی یوز ٹو گو سکھر اینڈ گھوٹکی فورٹ نائٹلی. اور دوسرا یہ تھر میں بھی مجھے جو ہے یہ کیمپس کے دوران ہوا کہ یہ لوگ ایک اللہ پہ ٹرسٹ کر کے دوسرا ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کر کے آتے ہیں. وہ ڈاکٹر کو سمجھتے ہیں کہ یہی بس ہمارا دکھ کا مداوع کرے گا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ نیورولوجسٹ ہے، یہ سائیکیٹرسٹ ہے، یہ نیورو سرجن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے، ہمارے بندے کے ساتھ مسئلہ دماغ کا ہے، یہ دوائی دے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ نہ بیچارے آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ دوائی کے انٹریکشن کیا ہوں گے، یہ دوائی کیسے کام کرے گی. وہ آپ پہ فلی ٹرسٹ کر کے آپ سے میڈیسن لیتے ہیں، اور آپ انہیں کہیں کہ 2 مہینے کے لیے دوائی لے جاؤ، 3 مہینے کے لیے لے جاؤ، 2 مہینے کے لیے لے جائیں گے، 3 مہینے کے لیے لے جائیں گے، اور گوگل بھی نہیں کریں گے، اور آپ کو فون پہ تنگ بھی نہیں کریں گے، واٹس ایپ پہ بھی میسیجز کر کے دماغ نہیں خراب کریں گے. وہ بیچارے دوائی اپنی لیں گے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کا پروگنوسس بھی بہترین ہوتا ہے، ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں. اور آپ کے لیے جو ہے نا، میں نے تو وہاں پیری فری میں دیکھا ہے بیچارے مرغیوں کے انڈے لائیں گے آپ کے لیے گفٹ کے طور پہ، مرغیاں لائیں گے. ایک جو ہے وہ بکری کا بچڑا، وہ بکری کا جو بچہ ہے کیا کہتے ہیں اسے، ہاں وہ چھیلا، وہ لایا. میں نے کہا کہ یار یہ میں کراچی کیسے لے جاؤں، یا جو ہے یعنی کہ ان بیچاروں کی جو ہے نا وہ گفٹ اور وہ چیزیں، کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ پہ. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں شہروں میں سائیکیٹری پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے بنسبت گاؤں میں کام کرنے کے. شہروں میں لوگوں کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. Professor Dr. Vasudev, who's the HOD, Psychiatry Department of Dow University of Health Sciences. مینٹل ہیلتھ کی میں بات کروں، جو میں ہمیشہ ہم بات بھی کرتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کی 4 ڈیفینیشنس ہی ہوتی ہیں جو WHO کی طرف سے ہے کہ جی آپ اپنے اسٹریس، مینٹلی ہیلتھی وہی بندہ ہے جو اپنے اسٹریس کو کوپ اپ کر سکے، جس کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہو، جو پروڈکٹیوٹی دے، جو صبح 9 to 5 ایسے کام نہ کرے، پروڈکٹیوٹی دے. چوتھا جو موسٹ امپارٹنٹ ہے، 4th جو کمیونٹی کو سرو کرے. تو اگر ہم یہ مینٹل ہیلتھ کے کرائٹیریاز دیکھیں تو سینیٹر صاحب پہ سب سے زیادہ اترتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. تو پوری مینٹل ہیلتھ اتھارٹی، ڈاکٹر ظفر جنرل سیکریٹری بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جو میں ابھی ڈیٹا دیکھ رہا تھا، not surprised to see the prevalence of depressive disorder 33% ہے. 33% اوورآل آپ کو کنٹری میں ملے گا. آپ کراچی چلے جائیں، جتنی بھی اسٹڈیز اٹھائیں، آلموسٹ اتنا ملے گا آپ کو، 33%. اس کا مقصد ہے کہ جی آپ باہر چلے جائیں PMA کے، جو ہمارا موبائل مارکیٹ تک سگنل ہوتا ہے، 300 بندے ملے 100 ڈپریسڈ. شاید کراچی میں اس سے زیادہ مل جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے سب آپ کو پریشان ملیں گے. تو not surprised to see the results. اصل جو ڈاکٹر صاحب نے جو سلائڈ شو کی تھی، بڑا بہترین انہوں نے انالائز کیا تھا. یور فرسٹ سلائڈ، لرننگ ڈسیبلٹی، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی جو پریولنس تھی 16%، کوائٹ ہائی. ہمارے پاس اگر آپ کمیونٹی میں دیکھیں اوورآل پاکستان میں ہارڈلی 2 to 3%. یعنی کہ اگر آپ باہر چلے جائیں تو 100 میں سے 16 بندے اور 300 میں سے 50 بندے. تو آپ سے 300 بندے ملے، اس میں سے 50 آپ کو ذہنی معذور ملے، ایسا نہیں ہوگا. تو وہ ایریا جہاں پہ بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں ہو، وہ بیچارے ڈپرائیوڈ ہیں بالکل پانی سے، کھانے سے، اس ایریا میں جو ہے کیمپس کرنا، یعنی کہ اس کے لیے پوری ہمت چاہیے، پوری ایفرٹس چاہیے. سو ہیڈس آف ٹو دا سندھ مینٹل اتھارٹی. اچھا، دوسری بات جو میں کہوں گا، میرے ساتھ جو ہے سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کافی ڈاکٹرس ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی کراس سیکشنل اسٹڈی، جن کے اوپر ریسرچ لازم ہو یا لازم نہیں ہو، وہ کراس سیکشنل کی طرف جائیں گے کہ بھائی آسانی ہے، جان چھڑاتے رہو.
जीन्स की स्टडी जी बर्डन डिजीज़ का कितना है हर चीज़ में मिलेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन होती क्यों है, इसके जीन्स कौन से रेस्पॉन्सिबल हैं, आपको हार्डली पाकिस्तान में कोई स्टडी मिलेगी। तो ये सेनेटर साहब को कहाँ से प्रोडक्टिविटी आई कि जी मैं जीन्स पे काम करूँ, उन्होंने बड़ा इस पे एफर्ट्स ली। कराची यूनिवर्सिटी में पूरा एक हमारे वाइस चांसलर साहब से बात की थी, प्रोफेसर सईद कुरैशी से, और फिर KU के वाइस चांसलर से, फिर मीटिंग उस पर फिर पैसा बड़ा खर्च आ रहा था। तो बहरहाल उन्होंने फिर सैम्पल साइज अभी कम किया है, देखते हैं कि उस पर कितनी एफर्ट्स रहती है तो उसका क्या हल निकलता है। और होप फॉर बेस्ट अगर जेनेटिक स्टडी हो जाए तो इट विल बी अ ब्रेक थ्रू इन द साइकाइट्री। थर्ड कि जी स्टिग्मा अगर देखें तो चाहे इंटीरियर सिंध हो चाहे यहाँ बहुत ज़्यादा है साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स का, डे बाय डे विथ एफर्ट्स कम होता जा रहा है। हम अगर इस हाल में भी देखें तो ये 33% हमें भी मिल जाएंगे आपको। तो हमें अपने भी मेंटल हेल्थ प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। सुसाइड रेट जो थर में हमसे ज़्यादा है, द रीज़न वहाँ पे ये है कि वो जो 33% ये बेचारे लोग हैं ये ट्रीट नहीं होते प्रॉपर, उनके पास ना डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे डॉक्टर मनीषा भी बेचारे सर्व कर रही हैं, बेसिक पानी और जहाँ पे खाना नहीं है तो फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी। तो अल्टीमेटली जब डिप्रेशन बढ़ जाए तो उसका एंड रिज़ल्ट जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि सुसाइड। तो 33% वो उसी में सुसाइड में लैंड करते हैं बेचारे। तो इसके लिए एफर्ट्स बीइंग द कम्युनिटी हम सबको ज़रूरत है कि हम सबको करनी चाहिए। थैंक यू। Professor Dr. Iqbal Afridi to kindly come and share. First of all, I am very thankful to all of you for sparing time on this important subject. And I'm especially thankful to the Professor Kareem Khwaja, who is the chairman of the Mental Health Authority. If we look at all mental health authorities after 2001 in the establishment of the devolution process, the Sindh was the first who developed their own act as well as established authority. और वो हमारे वार्ड से हमने हारून साहब ने मिलके हमने स्टार्ट किया। उसमें भी दिलचस्प बात बताऊं कि हमने 12 लोग सजेस्ट किए कि इसमें 6 लोगों ने 6 के 6 अनाउंस कर दिए। उनको कहा कि भाई ये गलत है। दूसरी बार हमने कहा 6 अनाउंस करो, उन्हें साइकोलॉजिस्ट को मिला के 6 किए, फिर गलत हो गया कि साइकोलॉजिस्ट के अलावा 6 साइकेट्रिस्ट होने थे। एनी हाउ, लेकिन सिंध मेंटल अथॉरिटी ने बड़ा काम किया और मुझे भी 3 बार मौका मिला कि थर जाऊँ और यह नोवेल और सब बैठे हुए हैं। हमने सिर्फ यही नहीं कि मरीज़ देखे बल्कि उनको सिखाया कि यार आप लोग जो है किस तरीके से बच्चे को खाना खिलाएं, मेंटल रिटार्डेशन वाले को किस तरह से रिहेबिलिटेट करें। और आखिर में हाल ही में हम जो है ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था तो हम जो है बिल्कुल समंदर के किनारे के साथ गए और कैंप किया हमने और देखा ये कि लोग पीपल आर हैविंग जुस्तजू है कि वो दिखाएं डॉक्टर को, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं। आप देखें ना कि पूरे सिंध के 18-20 ज़िलों में साइकेट्रिस्ट ही नहीं है। तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि वी शुड रीच एट द पीपल डोर स्टेप वेयर दे लिव, दे वर्क एंड दे स्टडी। मैं समझता हूँ कि वो जो स्कूल हेल्थ मेंटल हेल्थ सर्विस था वो बहुत अच्छा था। तो लिहाजा हमें इतने सारे उसको लिए पूरे पाकिस्तान के लिए 9000 साइकेट्रिस्ट चाहिए हैं, 700 भी नहीं, 700 से भी कम है। तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि हम अंडर ग्रेजुएट्स को भी ट्रेनिंग दें और जो एग्जिस्टिंग GP हैं उसको भी ट्रेनिंग दें। तो इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन दी एग्जिस्टिंग प्राइमरी केयर में अगर हम डाल दें तो वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक से कैंप का फ़ायदा क्या है, एक तो डिस्टिग्मेटाइज हो गए। हमने ये हाल ही में जो मेरे ख्याल में आप थे वहाँ पे हमने टन मोहम्मद ख़ान में प्रोग्राम किया और बहुत सारे GP आए और उसको ट्रेनिंग दी। और मैं समझता हूँ कि इसी से ही फ़ायदा होगा कि कम से कम वो कॉमन बीमारियाँ जो WHO 7 बीमारियाँ कहते हैं वो अगर हम सिखा दें उनको GPs को तो वी कैन ओवरकम द ह्यूज बर्डन ऑफ साइकेट्रिक मॉर्बिडिटीज़ एंड नॉट ओनली मॉर्बिडिटीज़ बट लीडिंग टू मॉर्टेलिटी। जो सुसाइड रेट है इसको हम कम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हर 40 सेकंड बाद एक बंदा सुसाइड करता है और हमारे वहाँ जो अगर देखा जाए तो थर के एरिया में बहुत ज़्यादा है। और तो लिहाजा इस किस्म की एक्टिविटीज़ हों जो, और मैं समझता हूँ इसमें मीडिया का बड़ा रोल है, वो रोल प्ले करे, टीचर्स बड़ा रोल अदा कर सकते हैं कि प्रिवेंशन पे अगर हम जोर दें, किस तरह प्रिवेंशन करें, इनफरादी तौर पर क्या करूँ जिससे मैं बीमारियों से बचूँ। सबसे पहले अपने ABC यानी अफेक्ट जज्बात को
اپنے سوچ کو اور اپنے جو ایکٹیویٹیز ایکشن کو ٹھیک کروں، اور ساتھ ساتھ اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا اٹھنا، ورزش، عبادت، کام، اور کام کو عبادت سمجھ کر کرنا. اور اجتماعی طور پر اگر ہم باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں، یعنی سینئر جونیئر کا، استاد شاگرد کا، ساس بہو کا، تو وی کین پریونٹ لاٹ آف ڈیزیزز. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف پریونشن آف ڈیزیز ہو بلکہ پروموشن آف مینٹل ہیلتھ ہو، جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے کیپیبل لوگ ہیں جو پیریفری میں ہیں، وہ اس تک پہنچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو ہے اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کریں. تو آئی تھنک فار دیٹ وی ہیو ٹو ورک ہارڈ، not only prevent diseases but also promotion of mental health. Thank you very much. Dr. Parvez Sheikh, who's Deputy DG Health Services Sindh, to kindly come on stage and share a few words. مجھے بڑا خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی نے اتنا بہترین گروپ بنایا ہوا ہے جو یہاں پر ہم سب ساتھ بیٹھ کے اپنے دکھ درد کی بات کر سک رہے ہیں. تو اس کارواں میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے. ہم نے بھی پوری سندھ کا کریم صاحب کے ساتھ گزارا ہے. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں گئے اور بہت اس میں وہاں پہ کیمپس لگائیں ہم. اور بہتر کام یہ ہوا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر لیول پہ ہم نے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا ہر ڈسٹرکٹ میں، کہ یونیورسٹی اور ٹرشری لیول پہ آنے سے پہلے کہ اسکرین آؤٹ ہو جائے BHU RSC لیول پہ، کہ ورک لوڈ جو لوڈ ہے، ڈیزیز لوڈ، وہ بھی کم ہو سکے. تو اس حوالے سے ہم نے کافی وہاں پہ کام کیا. اور آفریدی صاحب کی جو بات جو ہے نا، یہ بہت اچھی مجھے لگی کہ بیہیویئرل چینج جو نا وہ ہمیں پریونٹیو سائڈ پہ کرنا چاہیے، وہ ہمیں لیگ کرتے ہیں. تو اس پہ ہمیں کافی کام کرنا ہے آگے چل کے. اور میری ایک سجیشن ہے کہ یہ کریکولم میں جو ہمیں اس ڈیزیز کو کوئی کریکولم کے لیسن نہیں ہے بچوں کے پرائمری لیول پہ یا LHV کورس پہ، ان میں شامل کرنا چاہیے. کہ کریم صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آگے چل کے کہ اس کو بھی آگے چل کے لے کے جائیں، کہ ہم کریکولم میں اس ڈیزیز کو ہائی لائٹ کریں، مختلف ڈیزیزز کو، کہ بچپن میں ہی بچوں کو پتہ لگ جائے کہ کوئی سمٹمس ہیں کہ کیا کریں. اور ایک سجیشن دوسری ہے کہ ایک سوشل گروپ بنایا جائے محلہ وائز یا گاؤں وائز، کہ وہاں پر جو بھی بیمار ہیں اور ڈاکٹر ہیں یا سائیکولوجسٹ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں کہ اس کے بیماری میں کیا مسئلے ہیں اور کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے، اور کہاں پہ اپروچ کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کس کے ساتھ کرنی ہے، اور ان کے کانٹیکٹ نمبر ہونے چاہیے، سوشل گروپ ہونا چاہیے اس طرح. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ میں شیئر کرتا رہوں کہ ایک 1.5 سال ہوا ہے ہم نے لکھا تھا سندھ پبلک سروس کمیشن کو کہ ہم سائیکیٹرسٹ ہمیں چاہیے جو ہمیں لیگ کر رہے ہیں. سر نے کہا کہ اور سب نے یہی بتایا کہ ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ نہیں ہے. تو پبلک سروس کمیشن کو ہم نے ایڈریس کیا کہ ہمیں اپوائنٹ کر کے دیں. تو وہ کافی تعداد تھی، 700-800 کی اسٹرینتھ تھی. لوگوں نے اپلائی بھی کیا، مگر مسئلہ یہ انہوں نے ایڈورٹائز میں لکھ دیا کہ FCPS ہوگا یا ہوگا ڈپلوما ہوگا. جب لوگوں نے اپلائی کیا تو کافی لوگ MCPS بھی آ گئے. تو پبلک سروس کمیشن لینے سے انکار کر دیا کہ MCPS بھی انہیں لکھا نہیں ہے تو ہم یہ ایگزام نہیں لے سکتے. تو وہ لوگ پریشان ہو گئے. MCPS سیکریٹری میں جو کر کے آئے تھے تو وہ سب نے اپروچ کیا سیکریٹریٹ میں. پھر سیکریٹریٹ والوں نے ان کو کریکولم اس کو سندھ پبلک سروس کمیشن کو لکھا کہ بھائی ان کو بھی آپ انٹرٹین کریں، ان کو ایڈورٹائز کریں. مگر پبلک سروس کمیشن نہیں مانی، انہوں نے ایگزام نہیں لیا. تو جو بچے جو لوگ رہ گئے وہ چلے گئے کورٹ میں. اب وہ کورٹ میں کیس پھنس گیا. اب یہ کوئی کنسلٹنٹ، کوئی اسپیشلسٹ اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے یہ بڑے مسئلے اور بڑھ گئے. تو اس کے لیے بھی ابھی انتظار کریں کورٹ کا کہ جب ڈیسیشن ہو. کہ ہم نے تو لکھ دیا تھا کہ MCPS کو بھی الاؤ کریں مگر انہوں نے نہیں لیا. آگے دعا کریں کہ ہمیں کامیابی ہو کہ یہ مسئلہ ہمارا سالو ہو جائے.
Dr. Binish Nawaz from International Organization for Migration to kindly come. UN کو UN آرگنائزیشنس کو وہاں تک لے کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے UNDSS کا. سو UNDSS کے بھی ڈاکٹر کریم خواجہ نے کہا تھا کہ نہیں آپ چلیں. سو میں عمر کوٹ کے تھوڑا سا ایک بریف سے ایکسپیرینس شیئر کروں گی جب ہماری ٹیمز میڈیکل کیمپس وہاں گئے تھے. سو عمر کوٹ کے وہ فرسٹ ٹائم میرا ایکسپیرینس تھا ایک انٹیریئر سندھ کا بھی, کیونکہ کبھی ہم گئے نہیں ہیں. سو ہم تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے, بٹ وہاں پر جب لوگوں سے ملے منگل ہوئے تو ہمیں بہت اچھا لگے ہی نہیں جیسے ہم گھروں سے نکلے, وہی ہمارا گھر ہے. سو ان کے لوگوں میں جو ایک امپورٹنس ہوتی ہے ڈاکٹر کی, جو ویلیو ہوتی ہے, جو کہ ابھی بھی یہاں پر کس نے کہا تھا کہ وہ جیسے شہر میں نہیں دیا جاتا, یا اس کی ٹائم کی اتنی قدر نہیں ہوتی, یا وہ اس کے پاس کلینک میں جا کے 500 روپے کی بارگیننگ کر رہے ہوتے کہ پلیز ڈسکاؤنٹ دے دیں. وہاں پر یہ چیز نہیں ہے. وہ لوگ ویلیو کرنا چاہتے ہیں, میڈیسنس کے اوپر اپنے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. سو وہاں پر آبویسلی پھر پروگنوسس بھی آپ کا اچھا ہو جاتا ہے, کیونکہ جو ان کا لائف سٹائل ہے, نہ کوئی ٹی وی ہے, نہ میڈیا ہے. ہاں زیادہ پڑوسی ہیں, ان سے باتیں سن لیں گے, اینڈ باہر جا کے بہت سے لوگوں کے ویوز بھی شیئر کرتے ہیں. اچھا جو میرے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی ایشو ہے, تو کیا ہم واقعی میں ہمارے پاس کوئی ایسے ایشوز ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں. سو ان کے لوگ اتنی معصوم ہیں, اتنے اچھے ہیں کہ وہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچے. شاید ہم ان پہ کام کرنا زیادہ ایزی ہے, ان کو ابھی سے مینیج کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر یہ جو انفلوئنس ہے میڈیا کا وہ ابھی تک نہیں آیا. سو جو ہوپلیسنس ہے, کیونکہ وہاں پر ایسا کوئی ڈاکٹرز یا کوئی کیمپس نہیں ہوتے, وہ بھی ہم کیٹر کر سکتے ہیں, بہت سارا کام کر سکتے ہیں. سو وہ ایزی ٹارگیٹ, نہ کہ ہم شہر کے لوگوں پہ اتنا کام کریں. تھوڑا بہت اگر 40% میں ان سے کام سٹارٹ کریں تو ہمارا ایک میجر چنک جو ہے وہ ہم وہاں پر کور کر سکتے ہیں. سو دیٹس اٹ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. Dr. Bhagwan Das from PPHI Hatungo to give his perspective, please. فرسٹ ٹائم ہمارے ڈیزرٹ ایریا میں کیمپ لگی تھی. کبھی بھی ہمارے ڈیزرٹ ایریا میں ایسا نہیں ہوا. ہمارا جو علاقہ ہے بالکل انڈیا کے بارڈر پہ ہے. جب کیمپ کا اعلان کیا خواجہ صاحب نے, جب مجھے کال کی کہ کیمپ لگانی ہے, تو میں نے پورا ڈیزرٹ ایریا میں نے وہاں پہ وزٹ کیا. وہاں گیا, وہاں پہ پورے علاقوں میں گیا, میں نے سیکشن کیے. پہلے ڈیٹ تھی 18 تاریخ کی. جب 18 تک ڈیٹ تھی نا, تو ڈیٹ وہ کینسل ہوئی. تو 18 تاریخ کو جو بندے میرے پاس آئے تھے نا, کم سے کم 800-900 بندے آ گئے تھے ٹوٹل ایریا کے. پھر بیچارے ریٹنگ ہوئے. پھر 25 تاریخ کو وہ کیمپ اسٹارٹ ہوئی. 25 تاریخ کو میں نے پھر وہی راؤنڈ دیے, انہی علاقوں میں گیا جہاں میں پہلے گیا تھا. انہی علاقوں سے پھر آئے ہم واپسی. سر آئے, سب والے آ گئے تھے, خواجہ صاحب سب آئے گئے تھے. ٹوٹلی ان کی 10-12 بندوں کی ٹیم تھی. ہتھنگو وہ علاقہ ہے جو اچھر تھر جیسے کہتے ہیں نا, میں بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا وہ اچھر تھر کیا ہے. وہاں پہ پانی بھی نہیں ملتا ہے, بالکل پانی بھی نہیں ہے. ان کا سسٹم ابھی ہوا تھا, محترمہ نے شاہزہ مری صاحب نے کیا تھا, جو تھوڑا سا پانی وہاں پہنچ گیا ہے, لیکن وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اتنا ایریا اتنا پور ایریا ہے وہاں پہ, تو ڈیٹ کا ریشو بھی زیادہ ہے. اور جو فیمیلس ہیں نا, ان کا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ ڈیلیوری پہ ڈیلیوری. ان کو یہ پتہ نہیں, میل تو میل ہے, فیمیل کو بھی پتہ نہیں بیچارے کو کیا ہونا کیا کرنا ہے. اس لیے وہاں پہ میٹل اس کا بہت ریش ہے, حد سے زیادہ ریشا ہے. تو جب ہماری کیمپ ہوئی تو ہمارے کیمپ میں کم سے کم 802 آئے تھے بندے. ان میں 400 بندے میرے خیال میں سر والوں نے دیکھے تھے, 400 کلائنٹ. ان میں سے ابھی جو میرے پاس آ رہے ہیں جن کو 15 دن کی میڈیسن دی گئی تھی, ان میں سے تقریباً 250 سے کم میرے پاس آئے ہیں. وہ ہتھنگو میں وہ پیشنٹ آئے, وہی کلائنٹ آئے میرے پاس. میں بھیج رہا ہوں ابھی, کبھی ڈاکٹر لکیش کے پاس بھیج رہا ہوں, کبھی سانگڑ بھیج رہا ہوں, کبھی کہاں بھیج رہا ہوں, کیونکہ ان نے میڈیسن یوز کی, ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے, بہت فائدہ ہوا ہے. یہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اس ایریا میں آپ جیسے لوگ آئے ہمارے پاس, بڑی خدمت کی, بڑی خوشی ہوئی ہے. سر کی بڑی محنت ہے, سر نے جو ہمیں وہاں پہ عزت دی, اچھی بات ہے. اور ہمیں چاہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے. آپ تو ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ شہر میں بھی ہونی چاہیے. شہر میں کیا ہوگا, وہاں تو دیکھو ان غریبوں وقت کیا, کچھ بھی نہیں ہے, یقین کرو کچھ بھی نہیں ہے. سر کی بڑی مہربانی ہے, سر وہاں پہ آئے اور ان کو ڈیل کیا. میں کہتا ہوں کہ ایسی کیمپیں دوبارہ بھی ہوں تو ان کو آگے ٹریٹ ملے اور میڈیسن ملے, اور جو آگے آنے والے بیچارے ہیں ان کو بھی تھوڑی
सेटिंग हो जाए। Very much, Dr. Bhagwan Das, for sharing your experience. I'd like to now call Dr. Kareem Khwaja to formally close the event, please. तकरीब में और जिन इदारों ने, जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, सही मुराद अली शाह CM साहब, और ये जो इंस्टीट्यूशंस के जो हमने आपके को मिला है उसमें नाम सबके हैं. वी आर थैंकफुल टू एवरीबॉडी. और ये सफ़र आगे बढ़ेगा. इसके बाद इससे बेहतर कैंपें लगेंगी, बहुत से अच्छी टारगेट्स अचीव होंगे. इट्स अ बिगनिंग, इट्स नॉट द एंड. डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब तमाम 2 मिनट थी बीओ हिते अचो. डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब ये भी सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, साइकेट्रिस्ट हैं जिना अस्पताल में. और अपना ये हमारे साथ हथुंगे में भी थे और नारा डेजर्ट में भी थे, उसी इलाके के हैं. नारा डेजर्ट के हमने डॉक्टर्स को कहा था पर वो बहुत दूर है और वो नहीं आ सके, तो आपने रिप्रेजेंट किया दोनों जगहों पर. जो आपकी टीम जो थी वो दूसरी थी. थैंक यू वेरी मच.